السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ 2 خطبے ہونے چاہیے اور دونوں میں وعظ و نصیحت ہونی چاہیے، اور وعظ و نصیحت کے لیے کتاب و سنت کے دلائل پیش کرنے چاہیے، ان سے استدلال کرنا چاہیے۔ دلائل کے استدلال میں اگر کسی امام فقیہ کی بات آ جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہمارے ہاں جس طرح ابھی کچھ لوگوں کو سائنس کا بخار ہے، وہ سائنسی اقوال پیش کریں گے، ان کی تحقیقات پیش کر کے سارا رخ ہی جو ہے وہ سائنس کی برتری کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا پنجابی خطبہ جو ہیں وہ پنجابی کے اشعار پڑھ کے اسی طرح کی کسی کہانیاں سنا کے خطبہ جمعہ کا اختتام کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے۔ ہمیں خطبہ جمعہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیے، آپ کی اسوہ کو دیکھنا چاہیے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے ہوتا تھا، صحیح مسلم میں 862 نمبر روایت ہے، اور سنن نبی داود میں 1094۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ قائما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے کھڑے ہو کے، پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے، جس طرح لوگ آج کرتے ہیں۔ تو خطبہ میں کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے جاتے تھے۔ اس کی دوسری دلیل ہے صحیح مسلم میں 862 نمبر روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن و یذکر الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے، یقرأ القرآن، دونوں خطبوں میں قرآن پڑھتے، و یذکر الناس، اور لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا۔ اس میں کتاب و سنت کے دلائل اور واضح و نصیحت، تذکیری ہوتی تھی، ترغیب و ترہیب کے موضوع چلتے تھے، ویسے قصے کہانیوں سے گریز کیا جاتا تھا۔ اسی طرح خطبہ کے حوالے سے کہ آپ کا خطبہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اور زیادہ تر قرآن ہی پڑھا جاتا۔ اس میں ایک دلیل صحیح بخاری میں 4819 اور صحیح مسلم میں 871 نمبر روایت ہے، یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَنَادَوْا یا ملک۔ تو یہ بھی موضوع تھا اور جہنم سے ڈرایا جا رہا تھا، اس طرح کا موضوع کا انتخاب کیا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 872 نمبر روایت ہے، راویہ ہیں اس کی ہشام بنت حارث بن نعمان، کہتی ہے ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، ایک ہی رہا ہے، 2 سال یا 1 سال یا سال کا کچھ حصہ۔ وما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قاف والقرآن المجید، سورہ قاف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یاد کی ہے، یقرأھا کل یوم جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس، آپ یہ سورت ہر جمعہ ممبر پر تلاوت کیا کرتے تھے جب لوگوں کو خطبہ دیتے۔ تو یہ بھی واضح و نصیحت پر مشتمل بہت شاندار صورت ہے، کوئی اس کا اہتمام کرنا چاہے اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد کہ خطبے میں سنجیدگی ہونی چاہیے اور کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہونا چاہیے، فکر جو ہے وہ اسلامی سوچ راسخ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ چیزیں کتاب و سنت کے دلائل سے ہوتی ہیں۔ تو ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے کتاب و سنت کے دلائل، اس کے موافق کوئی چیز آ جائے تو وہ بیان کریں، وہ بھی سرسری سی، باقاعدہ اس پہ فوکس کرنا اور کتاب و سنت کو اس کو نیچے لے آنا اور اگلی چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح خطبات کو ایک پنجابی رکھ دینا، لوگوں کو شعر و شاعری کا چسکا دے دینا اور روحانیت ہی ختم کر دینا، تبلیغ کی اساس ہی بگاڑ دینا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔
اس کو خطبہ کو ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔